کبھی کبھی لگتا ہے انگریزوں نے ہندوستان میں جمہوریت متعارف کرا کے غلط کر دیا۔ انگریزوں نے جن علاقوں یا قوموں پر حکومت کی، لمبی پلاننگ ذہن میں رکھ کر کی۔ بہت سے لوگ کہیں گے کہ انہوں نے جو سڑکیں، ریلوے لائن، جہاز، نہریں، پل وغیرہ بنائے، ان سب میں ان کا اپنا مفاد تھا۔ وہ ہندوستان سے سب کچھ لوٹ کر انگلستان لے جانا چاہتے تھے، لہٰذا انفراسٹرکچر کی ضرورت تھی۔ اگر یہ بات ہے تو پھر افغانستان اور سینٹرل ایشیا سے ہندوستان پر حملہ آور ہو کر لوٹ مار کر کے ہاتھیوں پر لاد کر لے جانے والوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس وقت تو ریل گاڑی، بحری جہاز یا سڑکیں نہیں تھی، لوٹ مار تو اس وقت بھی جاری تھی۔ نادر شاہ نے تو دہلی میں جو معصوم لوگوں کا لہو بہایا، اس سے آج بھی تاریخ کے صفحات رنگین ہیں۔ وہی نادر شاہ کوہ نور ہیرا لے گیا تھا۔ حملہ آور کوئی بھی ہو، وہ تو لوٹنے ہی آتا ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس نے مقامی لوگوں کو ترقی دینے کی کوشش کی یا صرف لوٹ مار ہی اس کا مقصد تھا۔ انگریزوں نے ہندوستان میں صدیوں سے اقتدار کے لیے جاری قتل و غارت کو بند کرایا۔ ہندو عورتوں کو خاوند کی موت کے بعد زندہ جلانے یعنی ستی کا رواج عام تھا، اسے ختم کرایا۔ پہلے ہندوستان میں باپ کے مرنے کا انتظار کیے بغیر بیٹے اپنی فوج تیار کر کے باپ سے جنگ لڑتے تھے۔ تخت کی لڑائی میں صرف شہزادہ یا بادشاہ قتل نہیں ہوتا تھا، بلکہ پورا شاہی خاندان ختم ہو جاتا اور پھر اس بادشاہ یا شہزادے کے درباریوں کی باری آتی تھی۔ سلطنت دلی کے بعض حکمران تو اتنے ظالم تھے کہ قتل ہونے والے بادشاہ کے چھوٹے بچوں تک کو قتل کرا دیتے تاکہ وہ بڑے ہو کر تخت کا دعویٰ نہ ٹھوک دیں۔ انگریزوں کے اپنے یہاں بھی یہی کچھ ہوتا تھا۔ جو بادشاہ بنتا وہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کا صفایا کرتا۔ بڑے عرصے تک ترک بھی یہی کرتے تھے کہ جب بادشاہ مرتا تو اس کی جگہ جو بیٹا بادشاہ بنتا وہ سب سے پہلے اپنے سگے بھائیوں کے سر قلم کراتا تھا۔ وجہ یہ بتائی جاتی کہ اگر بادشاہ نے اپنے بھائی زندہ چھوڑ دیے تو سلطنت کو خطرات لاحق رہیں گے۔ ہندوستان میں مغل بھی یہی کرتے تھے۔ اکبر بادشاہ کی جہانگیر سے جنگ ہوئی، جہانگیر کی اپنے بیٹے سے ہوئی۔ شاہجہاں سوتیلے بھائی کو قتل کر کے بادشاہ بنا، جبکہ شاہجہاں کے بیٹے اورنگزیب نے بھی بھائیوں کا صفایا کیا، اور تو اور اپنے بھتیجوں کو بھی نہ چھوڑا۔ سلطنت دلی کے حکمران اس کام میں مغلوں سے ایک قدم آگے تھے۔ علاؤالدین خلجی نے اپنے چچا جلال الدین کو قتل کیا، جس نے اسے بیٹے کی طرح پالا پوسا اور اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا تھا۔ لیکن علاؤالدین خلجی پر بادشاہ بننے کا بھوت سوار تھا، تو اس نے اسی باپ نما چچا کو قتل کر دیا۔ یہ سب اس لیے تھا کہ اس دور میں یہ تصور نہ تھا کہ قتل و غارت کے بغیر ووٹ کے ذریعے بھی بادشاہ کو بدلا جا سکتا ہے۔ لیکن انگریز بھول گئے کہ اس خطے میں ہزاروں سال سے غلامی کا ایسا گہرا تاثر ہے کہ یہاں عقل اور سمجھ نہیں، شخصیت پرستی چلتی ہے۔ یہاں کی قوموں نے خود کو 5 طبقات میں تقسیم کر رکھا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ سب اس تقسیم پر خوش ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خدا نے ان کی قسمت میں یہ لکھ دیا ہے۔ ہر وہ بندہ جو ہاتھی، گھوڑے یا رتھ پر سوار ہے، اسے دیوتا اور مسیحا ماننا روٹین کی بات ہے۔ ان لوگوں میں کہاں اتنی جرت تھی کہ یہ ان کے سامنے کھڑے ہو سکتے؟ یہ سب تو دونوں ہاتھ باندھ کر فوراً لیٹ جاتے تھے۔ لیکن انگریزوں نے اس نظام کو جاری رکھا، اور کم از کم اس حد تک وہ کامیاب رہے کہ بادشاہ بدلنے کے لیے اب جنگوں اور قتل و غارت کی ضرورت نہ تھی۔ یقیناً پرانے بادشاہوں کے نظام میں قتل و غارت تھی، تو جمہوری نظام میں کرپشن، دھاندلی، زبردستی، بدمعاشی، تھانہ کچہری اور طاقتور لوگ پورے نظام کو ہائی جیک کر کے اپنی مرضی کے بادشاہ منتخب کرا سکتے تھے۔ انگریزوں نے جدید قوانین ہندوستان میں متعارف کرائے جو ان معاشروں کے لیے بنے تھے جہاں جھوٹ کو ایک بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا، جبکہ ہندوستان میں جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا ایک فیشن ہے، عادت ہے۔ گورے افسر پینٹنل مون کی کتاب میں ایک افسر نے یہ کہا کہ ہم نے ہندوستانیوں پر ظلم کیا کہ انہیں وہ قوانین دیے جو سچے معاشروں کے لیے بنے تھے، جھوٹے معاشرے کے لیے نہیں۔ قتل کی سزا کے لیے 2 گواہوں کی گواہی ڈال دی۔ اب پولیس جھوٹے گواہ ڈھونڈ کر سزا دلواتی ہے۔ جج کو پتا ہوتا ہے گواہی جھوٹی ہے، لیکن کیا کرے، قانون یہی کہتا ہے۔ یہی شاید جمہوریت کے ساتھ ہوا کہ پڑھے لکھے اور باشعور معاشروں کے لیے یہ ایجاد کی گئی تھی۔ یہ جمہوریت کیسے ان علاقوں میں چل سکتی تھی جہاں ہزاروں برہمن ہر جگہ پائے جاتے ہوں اور لاکھوں دلت ان کی غلامی کرنے پر مجبور۔ اب پاکستان کی حالت دیکھیں تو آپ کو ترس آئے گا کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ہم پر آکسفورڈ سے لے کر MIT، کیمبرج، ہارورڈ یونیورسٹی تک کے پڑھے لکھے حکمرانوں نے حکومت کی۔ وہ پڑھے لکھے برے ڈکٹیٹر نکلے۔ وہ جمہوریت کو مضبوط کر سکتے تھے، لیکن ان کے اندر موجود جاگیردار اور ڈکٹیٹر نے انہیں جمہوریت پسند نہیں بننے دیا۔ ان کے لیے اپنے ذاتی مفادات اور ہر قیمت پر حکمرانی حاصل کرنا ایسا خواب تھا جس کے لیے وہ ڈاکٹر فاؤسٹس کی طرح اپنی روح کا سودا کرنے کو تیار تھے۔ اس کا نتیجہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ اب کوئی بھی اپنی ہار ماننے کو تیار نہیں۔ سب نے اپنے اپنے فالوورز اکٹھے کر لیے ہیں۔ اب جتھے بن گئے ہیں جو صرف اپنے پسندیدہ لٹیرے کو ہی اپنا لیڈر اور حکمران مانتے ہیں اور مخالف کا گلا کاٹنے کو بےتاب ہیں۔ وہی حال ہو چکا ہے جو انگریزوں کے آنے سے پہلے تھا، جب بادشاہ قتل ہوتا تھا اور اس کی جگہ نیا بادشاہ لے لیتا تھا۔ کوئی بادشاہ کی طبعی موت کا انتظار نہ کرتا تھا۔ اب پاکستان میں وہی کچھ ہو رہا ہے۔ کوئی بھی پارٹی یا لیڈر 5 سال انتظار کرنے کو تیار نہیں۔ سب سمجھتے ہیں کہ اگر ان کا پسندیدہ لیڈر اقتدار میں ہے تو ملک کی سمت ٹھیک ہے، ورنہ ملک تباہ ہو رہا ہے۔
जमहूरियत में अहम बात इंतजार और सब्र है, जो हिंदुस्तान के अवाम और हुक्मरानों में ना था, जिसकी वजह से जंगें होती थी और हजारों लोग मारे जाते थे। मगर जमहूरियत में तमाम खराबियों के बावजूद वही कामयाब था जो इंतजार कर सकता था। नवाज शरीफ ने जेलें भुगती, जिला वतनी काटी और अभी लंदन में मफरूर की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इंतजार किया, सब्र किया और 3 दफा वजीर आजम बन गए। जरदारी 11 बरस संगीन मुकदमात पर जेल में रहे, एक दिन सदर बन गए। यूसुफ रजा गिलानी को मुशर्रफ ने 7 बरस कैद की सजा सुनाई और जेल में डाला, एक दिन इनसे मुशर्रफ ने वजीर आजम का हलफ लिया। कई मिसालें दी जा सकती हैं कि सियासत लंबी रेस के घोड़े का काम है। ये वनडे नहीं, टेस्ट मैच है।